زما کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرو گے اور تم ان کے وزیر اور پہلے خلیفہ ہو، مبارک ہو۔ اے ابو بکر، اس نبی کی تعظیم و توصیف میں نے توریت کے اندر پڑھا ہے، اگر وہ نبی نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو پیدا نہ کرتا، اگر وہ نبی نہ ہوتا تو شجر و حجر کو نہ بناتا، اگر وہ نبی نہ ہوتا تو شمس و قمر کو نہ بناتا، اگر وہ نبی نہ ہوتا تو زمین و آسمان کو نہ بناتا۔ پتا چلا کہ اگر ساری کائنات وارث وجود میں آئی تو نبی کے صدقے میں آئی۔ اے ابو بکر، میں بھی اس نبی کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، لیکن یہودیوں کے خوف سے میں اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر نہیں کر رہا ہوں۔ میں مسلمان ہو چکا ہوں لیکن میں خوف سے ظاہر نہیں کر رہا ہوں۔ میں تمہارے نبی کا کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ حضرت ابو بکر بے چین ہو جاتے ہیں، عشق مصطفیٰ طوفان مارنے لگتا ہے، دل بے قرار ہو جاتا ہے، آقا کی زیارت کے لیے تڑپ جاتے ہیں، اونے پونے میں اپنے تجارتی مال کو بیچتے ہیں۔ اور ادھر میرے آقا نے مکہ کے اندر نبوت کا اعلان کر دیا تھا، مکہ کے اندر کوہرام برپا تھا، ہر شخص کی زبان پر یہ تھا کہ محمد ابن عبداللہ نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے آتے ہیں اپنے گھر، آقا کے بارے میں اپنی ماں سے پوچھتے ہیں، پتا چلا فلاں مقام پر میرے آقا جلوہ افروز ہے۔ ابو بکر آقا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، نگاہوں سے نگاہیں ملتی ہیں۔ میرے آقا نے جب حضرت ابو بکر کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔ آقا اپنے غلام کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، مرحبا اہلا و سہلا، ابو بکر آؤ آؤ، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام کا کلمہ پڑھ لو، تم مسلمان ہو جاؤ؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا کوئی معجزہ بتا دیجئے، کوئی معجزہ بتا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو بکر، ارے اس سے بہتر معجزہ کون ہوگا جو پادری نے تمہیں ملک شام کے اندر بتا دیا ہے، وہی تو ہمارا معجزہ ہے۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت ابو بکر پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اب جب مسلمان ہو گئے تب آپ کے دل میں اب یہ خواہش ہو گئی کہ کس طرح اسلام کی اشاعت ہو، کیسے اسلام کو پھیلایا جائے، کیسے لوگ گناہوں سے باز آ جائیں، کس طریقے سے لوگ بتوں کی پرستی چھوڑ دیں۔ یہ آپ کے دل میں ہمیشہ آپ سوچتے رہتے تھے، بڑا پریشان رہتے تھے۔ آپ کو جب نہیں رہا گیا تو آقا کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا اسلام سچا نہیں ہے؟ میرے آقا نے کہا، کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں، اسلام سچا ہے، اللہ کا میں سچا نبی ہوں۔ تو کہا پھر علل اعلان، ہم اعلان کریں اسلام کی اشاعت کے لیے؟ میرے آقا نے کہا، بھی ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہیں، اس لیے ابھی رکو، کچھ اور لوگوں کو ہو جانے دو۔ حضرت ابو بکر خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور پھر وہی عرض کرتے ہیں، آقا آپ اجازت دیجئے میں اسلام کی تبلیغ کروں، کھلم کھلا میں اعلان کروں۔ میرے آقا جب حضرت ابو بکر صدیق جب میرے آقا کی بارگاہ میں کئی مرتبہ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے جاؤ، اسلام کی اشاعت کے لیے تبلیغ کرو۔ صحابہ کرام اور میرے آقا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے مسجد حرام کے سامنے۔ آپ نے پہلا خطبہ دیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا۔ جب اسلام کی تبلیغ کا آغاز آپ نے کیا تو جانتے چاروں طرف سے کفار مکہ نے آپ پر ٹوٹ پڑے، اتنا زبردست آپ کو مارا، آپ کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا، خون سے پورا کرتا لت پت ہو گیا، آپ پر رشی طاری ہو رہی تھی۔ آپ کے قبیلے کے لوگوں نے آپ کو اٹھا کر آپ کے گھر لے کر گئے۔ لوگ یہی سوچتے تھے اب تو ابو بکر کا بچنا محال ہے، ان کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے، بے ہوشی کے عالم میں ہے۔
سارے قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے، سب آپس میں یہی سوچ رہے تھے اب ابو بکر نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں گے، نبی کی بات کرنا چھوڑ دیں گے، اسلام کی اشاعت کے لیے تبلیغ کرنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ اتنی سخت انہیں تکلیفیں دی گئی ہیں، اتنا مارا گیا ہے کہ اس مار کے بعد اب وہ کبھی نبی کا کلمہ